اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبہ شریف کو دیکھنا، اللہ کے گھر بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرات، خطبہ مسنہ کے بعد والی آیت کریمہ سے اور حدیث پاک کے اس ٹکڑے سے آج میں آپ حضرات کے سامنے خانہ کعبہ کی تعمیری تاریخ اور اس مقدس شہر مکہ کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں قرآن و حدیث کے روح سے آپ کے سامنے رکھنے کی زحمت اور کوشش کروں گا۔ آپ نے اس سے پچھلے جمعہ مدینہ شریف کے فضیلت اور شہر مدینہ کی برکت اور وہاں کی عظمت اور وہاں کی بزرگوں کے تعلق سے آپ نے چند باتیں سماعت کی تھی۔ انشاءاللہ العزیز آج اس مقدس شہر، جس شہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جو آپ کی جائے ولادت ہے، جس شہر میں آپ کی میلاد ہوئی، جہاں آپ پیدا ہوئے، اس مقدس شہر کی عظمت کیا ہے، اور اسی شہر مقدس میں خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہے، اس مقدس گھر کی عظمت، طواف اور اس گھر کی تعمیر کیسے ہوئی، اس پر بالخصوص چند باتیں آج میں آپ کے سامنے تاریخ کے حوالے سے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مقدس شہر میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی شہر کا نام ہے شہر مکہ، جہاں پہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، جس گھر کے طواف بے شمار احبا، بے شمار لوگ دور و دراز مقامات سے جو حجاج کرام حج کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہ اس مقدس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ عمرہ کرنے والے طواف کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، بڑی فضیلتیں طواف کے تعلق سے آئی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ اس شہر مکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ مقدس شہر جو آپ کے شہر میلاد ہے، اس کی عظمت اور اس کی شان کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا ہے اس شہر کی، اس قسم لے کر کے اللہ نے یاد فرمایا ہے اس شہر کو، جس شہر میں اے محبوب آپ تشریف فرما ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ قسم سے یاد فرماتا ہے، قسم لے کر کے اللہ یاد فرماتا ہے اس شہر کو، جس شہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس شہر کو اللہ تعالیٰ قسم سے یاد فرمائے، اس شہر کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس شہر کی عظمتوں کا اندازہ، اس شہر کی شانوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے، جس شہر کی قسم خود اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے، جس شہر کی قسم خود اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے۔ یاد رکھنا، آخر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کیوں یاد فرمائی، کیوں آخر اس شہر کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے؟ تو یاد رکھنا مسلمانوں، آپ کا ذہن کام کر رہا ہوگا اور کسی کا ذہن کام کرتا ہوگا کہ صاحب رب تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم اس لیے یاد فرمائی ہے کہ اس شہر میں ان کا گھر بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھایا ہوگا کہ شہر مکہ میں یاد رکھیں وہاں پہ زمزم شریف کا کنواں ہے، وہاں پہ عرفات، مزدلفہ جیسے مقدس میدان ہیں۔ اللہ نے اس شہر مکہ کی قسم اس لیے یاد فرمائی ہوگی کہ رب تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان اور فضل ہے کہ اس شہر میں مقدس مقامات، صفا مروہ کی پہاڑی، زمزم شریف کا کنواں اور دیگر مقدس مقامات ہے۔ اس لیے اللہ نے اس مقدس شہر کی قسم اٹھائی ہوگی کہ صاحب اس شہر میں حجر اسود اور جو مقام ابراہیم جنتی دو پتھر ہے، یہ دونوں پتھر ہے، اس لیے اللہ نے اس شہر کی قسم اٹھائی۔ یہ ہمارا اور آپ کا ذہن کام کر رہا ہوگا، لیکن یاد رکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم اس لیے نہیں یاد فرمائی کہ اس شہر میں ان کا گھر بیت اللہ ہے۔ اللہ نے اس شہر کی قسم اس لیے یاد نہیں فرمائی کہ اس شہر میں صفا مروہ ہے، یا اس شہر میں زمزم کا کنواں ہے، یا اس شہر میں صاحب عرفات اور مزدلفہ جیسے مقدس میدان ہیں۔ نہیں،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم اس لیے یاد فرمائی ہے کہ اس شہر میں خود اللہ نے اس کا جواب عطا فرمایا ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اے محبوب میں نے اس شہر کی قسم اس لیے یاد فرمائی ہے کہ اس میں آپ تشریف فرما ہو۔ سبحان اللہ، اس لیے میں نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے کہ اس میں آپ تشریف فرما ہو۔ اور اس شہر کی زمین کی یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہاں کی زمین نے اے مصطفیٰ آپ کے قدم کا بوسہ لیا ہے، میں نے اس لیے اس سرزمین کی قسم یاد فرمائی ہے۔ اندازہ کرے جہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو، جہاں آپ کی ولادت ہو، جہاں آپ کی میلاد ہو، اس سرزمین کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر کے قسم لے کر کے اللہ اس زمین کو یاد فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئے، جب اس شہر کی عظمتوں کا یہ حال ہے، تو جہاں قیامت تک جس شہر اور جس سرزمین میں میرے آقا تشریف فرما ہیں، اس شہر اور سرزمین کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جسے آپ مدینہ منورہ سے ہم اور آپ جانتے اور مانتے اور پہچانتے ہیں۔ یاد رکھنا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مکہ المکرمہ کی عظمت کو دیکھیں، خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کی شان اور عظمت کو دیکھیں۔ آخر یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کیسے وجود میں آیا اور کیسے تعمیری کام ان کا آگے بڑھا، اور کن کن انداز سے اس مقدس گھر کی تعمیر فرمائی۔ انشاءاللہ تاریخ کے حوالے سے یہ چند باتیں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس شہر کی عظمت کو دیکھیں، خانہ کعبہ کو دیکھیں، اور جو مکہ المکرمہ ہے وہاں کی شان اور عظمت کو دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے ایک مقام ہے، مقام حضورہ، اس مقام پہ کھڑے ہو کر کے مکہ المکرمہ کی سرزمین کو اپنی جانب مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے مکے کی سرزمین، اے مکے کی زمین، تو اللہ کے نزدیک بہت افضل و اعلیٰ ہے، بہت افضل و اعلیٰ ہے، اللہ کو تو بہت پیاری ہے، لیکن میں اس وقت تک یہاں سے نہیں نکلتا کہ مجھے اگر یہاں سے نکالا نہ جاتا میں کبھی بھی اس سرزمین سے نہیں نکلتا۔ یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ مکہ المکرمہ کی سرزمین وہ مقدس سرزمین ہے جو اللہ کو بھی پیاری ہے اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پیاری ہے۔ جبھی تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی بھی مکے کی سرزمین سے نہ نکلتا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کو بھی یہ سرزمین محبوب ہے اور اللہ کے رسول کو بھی یہ سرزمین پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جائے ولادت کسی اور شہر اور سرزمین کو نہیں بنایا، بلکہ جس سرزمین کو اپنے محبوب کی ولادت کے لیے پسند فرمایا اسی سرزمین کو مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے۔ جہاں مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اسی سرزمین کو مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے، جہاں بیت اللہ بھی ہے، جہاں زمزم شریف کا کنواں بھی موجود ہے، جہاں پہ صفا مروہ کی پہاڑی بھی ہے، جہاں پہ عرفات اور مزدلفہ جیسے مقدس میدان بھی ہے، جہاں پہ حجر اسود جو ایک جنتی پتھر ہے، مقام ابراہیم جو ایک جنتی پتھر ہے، یہ سارے مقدس مقامات، یہ سارے مقدس تبرکات رب تبارک و تعالیٰ نے اسی شہر پاک محبوب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جائے ولادت جو شہر ہے اسی شہر میں اللہ نے ان تمام مقدس مقامات کو رکھا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، بڑا پیارا شہر ہے شہر مکہ، لیکن کرے کیا وہاں کے بسنے والے، وہاں کے رہنے والے، یہ جو کفار مکہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم زیادتی کرتے تھے، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کر دیے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر اس شہر سے آپ ہجرت فرما کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اس سرزمین کے عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، اس مقدس شہر شہر مکہ کی رفتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ جس شہر کی قسم خود اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے۔
یاد رکھنا مسلمانوں، یہ قسم اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس شہر کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ کوئی لگا سکتا نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے شہر ہے، کسی بھی شہر کی قسم اللہ نے نہیں لی ہے، نہ دیگر اور کسی بھی شہر کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں اٹھائی ہے۔ اگر اٹھایا ہے تو شہر مکہ کی قسم کو اللہ نے اٹھایا ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جس شہر کی قسم خود اللہ تبارک و تعالیٰ لے اور قرآن میں اسے بیان فرمائے، تو یاد رکھنا اس شہر کی عظمتوں اور رفتوں کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس شہر کی عظمتیں اور اس شہر کی شانیں بڑی اونچی ہے۔ یاد رکھنا، اس لیے جانے والے حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جائیں تو ادب کو ملحوظ رکھے۔ یہ کوئی عام شہر نہیں ہے کہ یہاں آپ گانا گاتے ہوئے چلو تو کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں، یہاں آپ کسی کو گالی دیتے ہوئے چلو تو آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، یہاں آپ چاہے جدھر بھی نظر کر لو، نہیں نہیں، یہ شہر مکہ ہے، یہ شہر مدینہ ہے، یہ حرمین طیبین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ مقدس بارگاہیں ہیں جہاں پہ اللہ والے بھی اس انداز سے چلا کرتے ہیں۔ ادب کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ والے ان مقدس مقامات میں سانس بھی لیتے ہیں تو بڑے دھیمے انداز سے سانس لیا کرتے ہیں۔ اس انداز سے وہ لوگ ادب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جانے والے ان مقدس مقامات کا ادب و احترام کو ملحوظ رکھے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شہر مکہ، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، تو مجھے بہت پسند ہے، لیکن میں اس وقت تک نہیں نکلتا اگر مجھے یہ لوگ یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے۔ یعنی مجھے بھی یہ شہر پسند ہے، میں بھی اس شہر کو پسند کرتا ہوں، میں بھی اس مٹی کو پسند کرتا ہوں۔ بھلا اپنے وطن سے کس کو پیار نہیں ہے، اپنے شہر سے، اپنے وطن کی مٹی سے کس کو الفت اور پیار نہیں ہے۔ آپ اپنے ملک ہندوستان کے، آپ یہاں کے باشندے ہیں، آپ اس ملک میں رہتے ہیں۔ یاد رکھنا، مہینہ دو مہینے کے لیے اس سے بھی خوبصورت ملک میں آپ چلے جاؤ، پھر بھی ہر پل آپ کو اپنا ملک یاد آئے گا، آپ کو اپنے وطن کی آب و ہوا یاد آئے گی، آپ کو اپنے وطن کی ساری چیزیں یاد آئیں گی۔ کیا بات ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے، جس مٹی سے ان کا خمیر تیار ہوتا ہے، اللہ اسی مٹی میں اور اسی ملک میں اس کو پیدا فرماتا ہے۔ فطری طور پر بندے کو اس ملک سے محبت ہوتی ہے، فطری طور پر بندے کو اس مٹی سے محبت ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھنا، مصطفیٰ جان رحمت شہر مکہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، وہیں پہ آپ طلوع اجلال فرماتے ہیں، وہاں پہ آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ بھلا میرے آقا کو اس شہر سے کیوں نہ محبت ہوتی، مصطفیٰ جان رحمت کو مکہ المکرمہ کی سرزمین سے کیوں نہیں محبت ہوتی؟ لیکن ان ظالموں نے، کفار مکہ نے اتنا ظلم ڈھایا کہ آخر میں آپ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، تب جا کر کے آپ ہجرت فرماتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے، اس شہر کے عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ شہر مکہ جائے ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ مقدس شہر ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جس شہر میں بے شمار انبیاء کرام، رسولان اعظام خانہ کعبہ کے طواف کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ وہ مقدس شہر ہے، شہر مکہ، اور جہاں بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ کے ارد گرد میں پر ایک تاریخ مکہ کا مطالعہ کرے تو آپ کو پتا چلے گا 300 انبیاء کرام کے مزارات خانہ کعبہ کے ارد گرد میں ہیں، 300 انبیاء کرام کے مقدس قبریں وہاں پہ موجود ہے، اور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس حصے کے تعلق سے تاریخ مکہ میں نے مطالعہ کیا، علماء فرماتے ہیں 70 انبیاء کرام کی قبریں، مقدس مزارات وہاں پہ موجود ہے، اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبر کے تعلق سے آتا ہے حتیم کعبہ، جو کعبے کا ہی حصہ ہے، اور اسی کے وہیں پہ جو میزاب رحمت یعنی جو پرنالا آتا ہے جو میزاب رحمت کے نیچے، یاد رکھنا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی ماں بیٹی کا قبر وہاں پہ موجود ہے۔ یہ وہ مقدس شہر ہے، یعنی وہاں پہ 300 انبیاء کرام، پھر 70 انبیاء کرام یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے مابین ہیں۔ حضرت ہاجرہ کی بھی مزار وہیں پہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی ایک مقدس قبر وہیں پہ موجود ہے۔ یہ تمام اولو العزم انبیاء کرام کے مزارات وہاں پہ ہیں۔ یہ اندازہ کریں کتنی اولو العزم شہر ہے، یہ کتنی عظمتوں کا حامل یہ مقدس شہر ہے، جہاں پہ 370 انبیاء کرام، کم و بیش 370 انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے مقدس مزارات ہے۔
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرما ہے، بتائیں اندازہ کرے اللہ کی کتنی رحمتوں کا نزول اس شہر میں ہوتا ہوگا، کیسی رحمت الہی کی چماچم برسات ہوتی ہوگی، اور انہی رحمت کے برسات کی چھینٹیں لینے کے لیے حجاج کرام حج کی شکل میں وہاں تشریف لے جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جو بھی چاہتا ہے اللہ کی ان رحمتوں کی چند قطرے انہیں بھی ملا کرتا ہے کہ جن کی برکت سے یہ جاتے ہیں گناہوں کی گٹری لے کر کے، لیکن جب یہ واپس آتے ہیں تو یہ گناہوں سے مکمل صاف ستھرا ہو کے واپس آتے ہیں۔ اندازہ کرے یہ مقدس شہر بڑی عظمتوں کا حامل یہ شہر مکہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا شہر ہے، یعنی اسی شہر میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، بے شمار فضیلتوں کا حامل ہے۔ اسی شہر کے تعلق سے آیا ہے کہ جنت المعلی یعنی مکہ المکرمہ کی قبرستان کا نام ہے جنت المعلی، اور مدینہ شریف کی قبرستان کا نام ہے جنت البقیع۔ تو جنت المعلی جو مکہ المکرمہ کی قبرستان ہے، وہاں کے تعلق سے آتا ہے کہ قیامت کا دن 70,000 ایسے انسان جنت المعلی سے اٹھیں گے۔ جملے پہ غور کرنا، کتنے؟ 70,000 ایسے انسان اٹھائے جائیں گے جنت المعلی سے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے ایک 70,000 گنہگاروں کے حق میں شفاعت کریں گے، اور ان کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گی۔ یہ وہ شہر ہے جہاں پہ ایسے اولو العزم شخصیتیں ہیں اور ایسے اولو العزم ذاتیں وہاں پہ آرام فرما ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، بڑی ہی مقدس اور بڑی ہی عظمتوں کا حامل وہ شہر ہے، اس لیے وہاں جانے کے بعد قدم قدم پہ ہمیں پھوک ایک قدم رکھنا ہے، ادب کو ملحوظ رکھنا ہے، کبھی ہم سے بے ادبی کا کوئی شائبہ نہ ہو جائے، نہ جانے کب مجھ سے کوئی بے ادبی ہو جائے، اس لیے ہمیشہ باوضو رہے، نگاہیں نیچی رہے، سر شرم سے جھکے ہوئے رہے، خانہ کعبہ کی زیارت کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلی نظر جو خانہ کعبہ کے اوپر پڑتی ہے اس وقت بندہ جو بھی دعا کرے، لیکن دعا کرنے والا اور پہلی نظر کرنے والا خوش عقیدہ مسلمان ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو، جب پہلی نظر ان کی پڑتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ پہلی نظر میں وہ بندہ جو دعا کرے گا اللہ اس نظر اول کی بنیاد پہ ان کی ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین اور مفکرین اور ہمارے علماء فرماتے ہیں پہلی نظر میں انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے کیا کہ مولا میں تجھ سے ہمیشہ اپنی زندگی بھر آج کے بعد جو بھی دعا کروں تو میری وہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اگر تیری یہ دعا قبول ہو گئی پھر تو مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ مطلب یہ ہوگا کہ جب تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا اللہ تیری ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ ایک جملے میں زندگی کی ساری دعاؤں کی قبولیت کی آپ نے ضمانت رب کی بارگاہ سے مانگ لی ہے۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالی ہر ایک سنی مسلمان کو اس مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اگر وہ دن آئے تو پہلی نظر میں ضرور یہ دعا کر لینا، مولا میں جب کبھی بھی تجھ سے دعا کروں تو میری دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اگر یہ دعا تیری رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو پھر تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ مکی کی سرزمین پر بیٹھے بیٹھے دعا کرے یا مدینے کی سرزمین سے بیٹھے بیٹھے دعا کرے، گھر آنے کے بعد دعا کرے، اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ کے دعا کرے، جہاں سے تو دعا کرے گا اگر تیری یہ دعا پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے تو اب تو جہاں سے بیٹھ کے دعا کرے گا تیری دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ہمیں پہلی نظر میں یہ دعا ضرور کر لینی چاہیے کہ مولا میں تجھ سے جو بھی دعا کروں میری وہ دعا تو قبول فرما لے۔ بس یہ دعا اگر تیری قبول ہو گئی اب زندگی میں جتنی بھی دعا جب بھی جس کی حاجت ہو اور امر جائز امر کے لیے آپ دعا کریں، نیک کاموں کے لیے دعا کریں، جہاں جس انداز سے آپ دعا کریں گے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یاد رکھنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادہ، یعنی کعبے کو دیکھنا بھی عبادت میں شمار ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ وہاں جانے کے بعد عبادت
محبت کرے یا نہ کرے، محبت کی نگاہ سے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی زیارت کرتے رہے۔ یہ زیارت کرنا، خانہ کعبہ کا دیدار کرنا، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت میں شمار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑی عظمتوں کا حامل یہ گھر جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بے شمار فضیلتیں اس خانہ کعبہ کی فضیلت کے تعلق سے احادیث کریمہ آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ 120 رحمتیں اللہ کی روزانہ خانہ کعبہ کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی 120 رحمتیں روزانہ خانہ کعبہ کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ 60 للطائفین، سرکار فرماتے ہیں ان میں سے 60 رحمتیں ان لوگوں کو ملتی ہیں جو خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی طواف کرنے والے کو 60 رحمتیں ملتی ہے۔ اور 40 للمصلین، سرکار فرماتے ہیں 40 رحمتیں انہیں ملتی ہے جو خانہ کعبہ میں نماز پڑھا کرتے ہیں، اور 20 رحمتیں انہیں ملتی ہے جو خانہ کعبہ کو صرف دیکھتے رہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا طواف کرنے والے کو اللہ کی 60 رحمتیں ملتی ہیں، اور جو وہاں نماز پڑھتے ہیں اللہ کی 40 رحمتوں کا حقدار وہ بندہ ہوتا ہے، اور جو صرف بیٹھے بیٹھے اللہ کے مقدس گھر خانہ کعبہ کی زیارت کرتا رہے، دیکھنے کے بعد اللہ کی 20 رحمتوں کا وہ بندہ حقدار ہو جایا کرتا ہے۔ اندازہ کرے، ایک ایک نظر میں وہاں نیکی ہے، ایک ایک لمحے میں وہاں نیکی ہے، ایک ایک پل میں وہاں نیکی ہے۔ بندہ چاہے تو ایک ایک سانس میں وہاں ہزاروں نیکیاں کما سکتا ہے، ایک ایک نظر کے بدلے وہاں ہزاروں نیکیاں کما سکتا ہے۔ تو وہاں نظر بھی ہمیں بڑی حفاظت کے ساتھ اٹھانی ہے، وہاں پہ جملے بھی زبان سے بڑے ادب کے ساتھ ہمیں نکالنا ہے۔ اس لیے جانے والے ادب کو ملحوظ رکھے، بے ادبی کا مظاہرہ نہ کرے۔ یہ مکہ المکرمہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا وہ مقدس شہر ہے جس شہر میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے شہر میلاد ہے، یعنی یہاں آپ تشریف فرما ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مقدس شہر میں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے مجھے قسم ہے اس شہر کی اے محبوب جس میں آپ تشریف فرما ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں یہ شہر مکہ ہے، یہاں کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہاں وہ مقدس مقامات ہے، جنتی پتھر حجر اسود کی شکل میں ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ مقام ابراہیم، وہ مقام ابراہیم جہاں پہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم ہے، طواف مکمل کرنے کے بعد، 7 پھیرے مکمل کرنے کے بعد جو 2 رکعت نماز واجب کی شکل میں حرم شریف میں پڑھنے کا حکم ہے۔ حکم یہ ہر مستحب یہ ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر کے پڑھے۔ کون سا وہ مقام ابراہیم ہے؟ انشاءاللہ اس کی تاریخ ابھی میں تقریر کے آخری حصے میں چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن یاد رکھیں یہ حجر اسود ہے، یہ بھی ایک جنتی پتھر ہے۔ مقام ابراہیم ہے، یہ بھی جنتی پتھر ہے۔ کیا کہنا اس جگہ کے اور اس شہر کی عظمتوں کا، جس جگہ اور جس شہر میں جنتی 2 پتھر نگاہوں کے سامنے رہے اور زائرین اس کی زیارت کرے۔ ارے جنت کی نعمتوں میں سے سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر کوئی نعمت اس دنیا میں آ جائے تو اللہ کے رسول نے بعض جگہوں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ پوری کائنات منور ہو جائے، پوری کائنات روشن ہو جائے۔ ایسی عظیم نعمتیں اللہ نے اس مقدس شہر میں نازل فرمایا ہے جہاں ان کا حبیب پیدا ہوتا ہے، جس شہر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ تو بڑی برکتوں کا حامل وہ شہر ہے جس شہر میں اللہ کے رسول کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جو شہر میلاد مصطفیٰ ہے، یعنی جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ یاد رکھنا بے شمار اس تعلق سے عظمتوں کے تعلق سے باتیں ہیں، یہ تمیداً چند باتیں آ گئی جو میں نے کعبہ شریف اور اس شہر کے اس مقدس شہر کی فضیلتوں اور اہمیتوں کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اصل مقصد میرا آج آپ کا عنوان یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے تعلق سے چند باتیں آج آپ کے سامنے تاریخ کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا اور کیسے یہ خانہ کعبہ بنا، یہ اللہ کا گھر کیسے وجود میں آیا۔ تو سنیں، ذرا غور سے سنیں، تفسیر کے حوالے سے مختلف تفاسیر کو پڑھنے کے بعد جو چند باتیں ذہن میں آتی ہیں انشاءاللہ وہ باتیں میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یاد رکھنا جب اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کا ارادہ فرمایا تو رب تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اتنے میں فرشتوں نے
نفی میں جواب دیا تھا، عرض کیا تھا مولا مولا تو نے اپنے مشیت اور مشورہ اور اپنے بندے خاص اور اپنا خلیفہ حضرت آدم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا ہے، لیکن مولا یہ انسان ہے، یہ دنیا میں جانے کے بعد خون ریزیاں کریں گے، دنیا میں جانے کے بعد فتنہ و فساد پھیلائیں گے، مولا تیری تسبیح کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تیری حمد بیان کرنے کے لیے ہم ہی لوگ کافی ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے رہتے ہیں، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، یہ انسان ہے دنیا میں جانے کے بعد یہ فتنہ و فساد پھیلائیں گے، یہ انسان ہے دنیا میں جانے کے بعد خون ریزیاں کریں گے، یعنی فرشتوں کی جانب سے نفی میں جواب تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائے۔ جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی فرشتوں نے سوچا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے حضرت آدم کی تخلیق کے تعلق سے کہا تھا کہ یہ دنیا میں انسان جانے کے بعد خون ریزیاں کریں گے، اس کے باوجود اللہ نے آدم کی تخلیق فرمائی۔ اب فرشتے ایک ہی جستجو میں تھے کہ میرا مولا مجھ سے راضی کیسے ہوگا، اللہ مجھ سے راضی کیسے ہوگا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، فرشتوں نے ایک عمل شروع کیا۔ کیا عمل شروع کیا؟ خانہ کعبہ آج جہاں ہے یہ پوری روئے زمین کے سینٹر میں ہے، بیچ حصے میں ہے، ایسے ہی اسی کے اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ہے، یعنی ہم سب کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، ایسے ہی تمام آسمانوں کے فرشتوں کا قبلہ وہ بیت المعمور ہے، وہ بھی وہاں طواف کرتے ہیں، ہم نیچے طواف کرتے ہیں، وہ آسمانوں میں بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ یاد رکھنا فرشتوں نے سوچا پروردگار ناراض ہے، راضی کرنا ہے، تو فرشتوں نے بیت المعمور کا طواف شروع کیا۔ رب نے فرمایا فرشتوں یہ کیا کر رہے ہو؟ مولا تو ناراض ہے ہم سے، ہم تجھے راضی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اب جاؤ زمین کے حصے پہ اور ٹھیک بیت المعمور کے نیچے ہو بہو ایسے ہی وہاں پہ ایک گھر تعمیر کرو جو بیت اللہ ہوگا، خانہ کعبہ ہوگا۔ یاد رکھنا اللہ فرماتا ہے آدم کی اولاد سے جب دنیا بھر جائے گی، نسل انسانی جب اس روئے زمین پہ پھیل جائے گی، تو اس میں سے کچھ میرے بندے میرے نافرمان بھی ہوں گے، کچھ میرے ماننے والے بھی ہوں گے، کچھ نیکوکار بھی ہوں گے اور کچھ گنہگار بھی ہوں گے، جو مجھ سے ناراض ہو، جس سے میں ناراض ہو جاؤں گا، یعنی جو خطا پہ خطا، گناہ پہ گناہ کرے گا۔ اے فرشتوں، جیسے تم نے سوچا کہ میں تم سے ناراض ہوں تو مجھے راضی کرنے کے لیے تم نے بیت المعمور کا طواف کیا ہے، ایسے ہی جو بندہ جس بندے سے میں ناراض ہو جاؤں گا، میرا وہ بندہ جب اس گھر کا طواف کرے گا میں اس سے راضی بھی ہو جاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ وہ گھر تمہیں تعمیر کرنا ہے، تو اول تعمیر فرشتوں کو اللہ کے حکم سے فرشتے آئے، سب سے پہلی تعمیر فرشتوں نے اس خانہ کعبہ کی ہے۔ اس کے بعد جب فرشتوں نے تعمیر کر دی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرا گھر خانہ کعبہ روئے زمین پر ہم نے تعمیر کر دی ہے، اب اس کی اجرت میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں میں تم سب سے راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ اب اتنے میں فرشتوں سے وہ تعمیر ہو گئی، ہونے کے بعد پھر آپ کو تاریخ معلوم ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لائے، سرندیپ کے پہاڑ جو شری لنکا میں یہ پہاڑ آتا ہے، اس وادی میں آپ طلوع ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ آپ نزول فرماتے ہیں۔ وہاں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولا تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس روئے زمین پہ اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ آپ اور حضرت ماں حوا کے علاوہ اس روئے زمین پہ کوئی انسان نہیں، کوئی کسی آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں، نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی اللہ کا نام لیوا ہے، نہ اللہ کے نام لیوا ہے، اور نہ ہی کوئی عبادت خانہ ہے کہ جہاں بیٹھ کر کے اللہ کا نام لیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا تھا مولا میں نے آسمانوں میں دیکھا بیت المعمور ہے، فرشتے وہاں طواف کرتے تھے، تیری تسبیح اور تحلیل بیان کرتے تھے، اب اس روئے زمین پر ہوں مولا یہاں کوئی عبادت خانہ نہیں ہے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ، یعنی مکہ المکرمہ، یعنی اس وقت وہ شہر بھی آباد نہیں تھا، اشارہ اور آپ کو کچھ نشانیاں بتائی گئی کہ آپ وہاں جائیں، اور وہاں جانے کے بعد ہمارے گھر خانہ کعبہ کی آپ کو تعمیر کرنی ہے۔ فرشتوں نے جس انداز سے تعمیر کیے تھے، اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں اب یہ شری لنکا سرندیپ کے پہاڑ سے پیدل حضرت آدم کو مکہ المکرمہ کے وادی میں جانا ہے، اس وقت کوئی سواری کا انتظام بھی نہیں، یہاں کوئی انسان ہی نہیں ہے، تو یہ سواری کہاں سے آ جاتی؟ آپ سواری پہ سوار ہو کر کے کیسے جاتے؟ آپ کو پیدل جانا ہے۔ بعض مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام 40 مرتبہ حج کیے ہیں، 40 مرتبہ
آپ اپنی مقدس حیات پاک میں آپ 40 مرتبہ طواف کیے ہیں، یعنی 40 حج کیے ہیں۔ اور جو آپ پیدل چلتے تھے، آپ کے پیدل چلنے کی رفتار کے تعلق سے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، عام انسان 3 دن جتنی مسافت 3 دن میں طے کرتے ہیں، یعنی جتنی دور تک جاتے ہیں 3 دن میں، حضرت آدم علیہ السلام ایک قدم میں 3 دن کی مسافت کو طے فرما لیتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ شان ان کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس انداز سے چلتے تھے۔ بعض مفسرین نے یہاں تک فرمائے ہیں کہ آپ اپنے حیات طیبہ میں جس سرزمین پہ قدم رکھے، جہاں قیام فرمائے، جدھر سے آپ کا گزر ہوا وہاں آبادی ہو گئی، وہاں شہر قائم ہو گیا، اور زمین کے جس حصے پہ آپ نے قدم نہیں رکھا، جدھر سے آپ کا گزر نہیں ہوا، وہ زمین آج بھی بیابان کی شکل میں ہے۔ اس زمین پہ آج کوئی آبادی نہیں ہے، چٹیل میدان ہے۔ آپ بھی نظارہ کرتے ہیں، سب دیکھتے ہیں کہ زمین کا کچھ حصہ ہے جہاں پہ شہر آباد ہوتا ہے، کہیں گاؤں بستی ہے، لیکن اکثر کچھ حصے ایسے بھی ہیں کہ جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، جنگل ہی جنگل ہے، بیابان ہی بیابان ہے۔ تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں جہاں جہاں انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں قدم رکھا ہے، وہاں شہر گاؤں بستی آباد ہو گئی، اور جہاں قدم نہیں رکھا وہ ویران کا ویران ہی رہ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد اب خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت آدم علیہ السلام دوسرے مرتبہ، پہلی مرتبہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے تعمیر کیے، دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تیرا گھر بن گیا، تیرے گھر کی تعمیری کام میں نے کر دیا ہے، میں نے مزدوری کر دی ہے، اب مجھے اس کی اجرت عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے آدم، آپ سے جو بھی خطائیں اجتہادی ہو گئی میں نے آپ کی اس خطا کو معاف فرما دیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا تھا، مولا اب بھی مزدوری تھوڑی ہے، اجرت تھوڑی ہے، یا اللہ اس میں اور بڑھا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تیری نسل سے تیری اولاد قیامت تک اس گھر کے طواف کے لیے آتے رہیں گے، جو جو آئے گا میں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا اب بھی تھوڑی ہے اجرت، اب بھی تھوڑی ہے اجرت۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم سنو، جو بھی قیامت تک یہاں حج کے لیے آئے گا اور اس گھر کے طواف کے لیے آئے گا، میں ان کے گناہ کو بھی معاف کروں گا، اور وہ آنے والا حاجی جس شخص کی مغفرت کے لیے، جس کی بخشش کے لیے دعا کر دے گا، ان کے بھی گناہ معاف ہوں گے، اور جن کے حق میں یہ دعا کرے گا اللہ ان کی بھی بخشش عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب حاجی ہمارے یہاں سے حج کے لیے جاتا ہے، ابھی حج بھی نہیں کیے ہیں، تو بڑے استقبال ہوتے ہیں جب جاتے ہیں، یہ صاحب گلاب کے پھول کے ہار، یہ صاحب کپڑے، یہ دعوت، ہر طرح سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، دل افزائی ہو اور خوش دلی کے ساتھ وہ یہاں سے جائے۔ لیکن یاد رکھیں، جب یہ واپس آتے ہیں، حاجی حج کر کے جب واپس آتے ہیں تو اس وقت ان کی شان الگ ہوا کرتی ہے۔ جب جاتے ہیں تو یہ گناہوں میں لت پت ہو کر کے جاتے ہیں، لیکن جب یہ واپس آتے ہیں نا، اگر ان کا حج رب کے بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے، یہ حج مقبول کر چکا ہے، ان کا حج رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے، تو اب ان کی شان الگ ہے، اب ان کا مقام الگ ہے۔ سرکار نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے، اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان سے ملاقات کرو، دعا سلام کرو اور ان سے دعائیں لو۔ سرکار فرماتے ہیں یہ مکمل بخشایا ہوا ہے، اب ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، مکمل صاف ستھرا ہے، یہ مکمل بخشا ہوا ہے۔ اب جس کی بخشش کے لیے یہ حاجی ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے گا، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ جو جائز دعا وہ کر دے گا، اللہ ان کی دعا کو اس وقت قبول فرما لے گا۔ ایک تو وہ مسافر ہے، اللہ کی راہ کا مسافر ہے، مسافر کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، وہ بھی کوئی ایسے ویسے مسافر نہیں، وہ بھی مقدس سفر کا مسافر ہے، اور اس مقدس گھر کی زیارت کر کے آ رہا ہے، طواف کر کے آ رہا ہے، حج کر کے آ رہا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کرا کے آ رہا ہے، تو ان کی شان اب یہ ہو جاتی ہے کہ صاحب وہ جن کے حق میں دعا کر دے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ ان کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب
جب حاجی واپس آتے ہیں تو یاد رکھیں وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اگر اب سے آپ سے ہو سکے تو تھوڑی دیر ان کے ساتھ ملاقات کرے، مصافحہ کرے، معانقہ کرے، اور آپ ان کی پیشانی کو بوسا دے، ان کی آنکھوں کو بوسا دے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ آپ کی بارگاہ میں عمرہ کر کے حج کر کے کوئی آتا اور کہتا یا رسول اللہ، اے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، اے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آج یا کل عمرہ کر کے آیا ہوں، میں ابھی حج کر کے آیا ہوں۔ معلوم ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا کیا معمول ہوتا تھا؟ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے، ان کی پیشانی کو بوسا دیتے، ان کی آنکھوں کو بوسا دیتے اور فرماتے میں ان آنکھوں کو اس لیے بوسا دے رہا ہوں کہ ان آنکھوں نے ابھی مصطفیٰ جان رحمت کے گنبد خضرا کی زیارت کی ہے، میں اسی نسبت کو آپ بوسا دے رہا ہوں۔ اندازہ کریں ایسی محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے آنے والے جو حضرات ہوتے ہیں حجاج کرام، وہ آئے تو ان کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ ان سے دعا لے، جو وہ دعا کر دیں گے یاد رکھنا آپ کے حق میں وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے، اس کے بعد اسی تعمیر پہ کچھ عرصہ چلا، یاد رکھنا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا جو دور آیا، معلوم ہے طوفان نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال مسلسل تبلیغ فرمائے، مسلسل 950 سال۔ جب آپ نے کاؤنٹ کیا، حساب کیا کتنے لوگ میرے اوپر ایمان لے کر کے آئے، تو آپ نے حساب لگانے کے بعد پتا چلا 80 لوگ ہیں، 80 لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ معلوم ہے اس کے بعد آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کر دی، مولا جو تیری اس سرزمین پہ ہے، جو تیرے اس آسمان کے سائے میں رہتا ہے، اب انہیں اس سرزمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے، تیرا نام لیوا نہیں ہے، یہ سب بددین کافر ہے۔ یا اللہ اب ان کے لیے کوئی ایسا عذاب کا انتظام ہو جائے، طوفان بھیج دیا جائے جس میں یہ توہ و تباہ اور برباد ہو جائے، یہ نیست و نابود ہو جائے۔ یاد رکھنا پھر طوفان نوح آیا تھا۔ طوفان نوح آنے سے پہلے علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، اور بالخصوص مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو ڈھانچہ خانہ کعبہ کا جو حضرت آدم علیہ السلام نے تیار کیا تھا، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا۔ پھر مدتوں تک حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں کے دور کے درمیان کا جو وقفہ ہے، بعض علماء نے 400 سال کا عرصہ لکھا ہے کہ 400 سال تک اسی انداز سے وہ رہا، یعنی خانہ کعبہ کی جو ظاہری عمارت تھی اسے آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، ایک ٹیلے کی شکل میں، صرف وہاں پہ ایک بنیاد قائم تھے، ایک ٹیلے کی شکل میں، ایک جیسے اونچی چیز رہے ایسے تمام تر ہموار زمین ہے، اب وہاں پہ اگر کوئی اونچی چیز رہے تو ایک نشانی کے طور پہ وہ ٹیلے کے طور پہ موجود تھا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، طوفان جو تباہی مچانا تھا وہ مچا کے گیا۔ پھر یہ کافی لمبا عرصہ گزرا، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دور آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کتنے امتحانات لیے، ہر امتحان میں آپ کامیاب ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چاند جیسا نبی بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں آپ کو عطا فرمایا۔ ان کی بھی قربانی کو اللہ نے مطالبہ کیا، آپ وہاں بھی کامیاب ہو گئے۔ ان تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے پیارے خلیل، اب آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے ذرا ہمارے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیارے اسماعیل کو لے کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے وہاں تشریف لاتے ہیں۔ جس جگہ پہ وہ ٹیلا موجود تھا لیکن کوئی نشان خاص موجود نہیں تھا، حضرت ابراہیم وہاں پہنچنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ بنیاد کہاں سے قائم کی جائے، اس کی حد کیا ہے، کتنا بڑا بناؤ، کہاں اس کی بنیاد رکھو، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کوئی نشان موجود نہیں ہے، اس کی بنیاد کہاں سے لوں، حد یہاں سے حد، اس کی حد کہاں تک ہے، مجھے کچھ اب پتہ نہیں ہے۔ اتنے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک بادل کے ٹکڑے کو حکم فرمایا کہ تو جا اور وہاں پہ سایہ کر دے، جتنے حصے پہ خانہ کعبہ کو بنانا ہے، جتنا اس کی جو حدیں ہیں، جو بنیاد جہاں تک رکھنی ہے، اتنے پہ سایہ کر دے۔ اب وہ بادل کا ٹکڑا حکم خداوندی پاتے ہی وہاں آتا ہے، سایہ کر دیتا ہے۔ اتنی میں جبرائیل امین سے اللہ نے فرمایا جبرائیل جا اتنے حصے پہ نشان لگا دے۔ ایک روایت میں آتا ہے بادل کا، دوسری روایت میں آتا ہے مکری کے تعلق سے، اللہ نے مکری کو فرمایا کہ جا جہاں یہ بادل اپنا سایہ کیا ہوا ہے اتنے حصے پہ تو اتنا جال بن دے تاکہ پیارے خلیل کو معلوم ہو جائے یہ بنیاد کعبہ ہے اور یہی سے ہمیں کعبے کی تعمیر شروع کرنی ہے، ان کی حدیں یہی مکمل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھنا مسلمانوں، بادل آیا اپنا کام کیا،
مکری بھی آئی اپنا کام کر دی، پیارے جبرائیل امی آ کر کے انہوں نے نشان لگا دیے، لیکن یاد رکھنا یہی بادل ہے جب واپس جا رہا تھا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا آدم علیہ السلام اور فرشتوں نے اس گھر کی تعمیر کی، ان کو اس کی اجرت مل گئی ہے، ہم بھی یہاں آئے، ہم نے بھی تیرے گھر کے نقشے کو تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہبری کی ہے۔ بادل عرض کرتا ہے مولا ہم نے تیرے گھر کی تعمیر میں مدد کی ہے، ہم نے مزدوری کی ہے، ہمیں بھی اس کی اجرت چاہیے۔ بادل نے جب یہ کہا تھا غور کرنا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بادل تجھے اس پہ اجرت چاہیے تو جا مکے کے وادیوں میں، مکے کے پہاڑوں میں کچھ دن کے لیے چھپ کے رہ جا، اسی شہر میں میرا حبیب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوگی، اسی شہر میں میرا محبوب پیدا ہوں گے، اور جب دھوپ میں دن کے دوپہر یا چلچلاتی دھوپ میں وہ چلیں گے، اے بادل تیری ڈیوٹی ہوگی کہ تو ان کے اوپر سایہ کرتے ہوئے چلنا، وہ تو اس کے اوپر سایہ کرتے ہوئے چلنا۔ اللہ فرماتا ہے تیری ڈیوٹی یہ ہوگی کہ تو سایہ کرنا، اور تیری اجرت یہ ہوگی کہ جب میرا حبیب چلیں گے تمہیں ان کے رخ انور کی زیارت نصیب ہو جائے گی، تمہیں ان کے رخ انور کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اس کے بعد مکری نے بھی کہا تھا، مکری نے سوچا بادل کو اجرت مل گئی، اب مجھے بھی تو اجرت ملنی چاہیے، میں نے بھی خانہ کعبہ کا نقشہ تیار کیا ہے۔ مکری نے کہا مولا مجھے میری اجرت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا تجھے بھی چاہیے؟ ہاں مولا مجھے بھی اجرت چاہیے۔ تب اللہ نے فرمایا فلاں پہاڑی پہ چلا جا، غار ثور کے حصے میں چلا جا، ایک وقت آئے گا میرا حبیب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے کر کے جائیں گے، اس غار میں تشریف لائیں گے، تیری ڈیوٹی اس وقت یہ ہوگی کہ جب میرا حبیب غار میں تشریف لے جائے تو غار کے دروازے پہ تو جالا بن دینا، جالا لگا دینا، تیری یہ ڈیوٹی ہوگی، اور اجرت یہ ہوگی کہ جتنی دیر میرا حبیب غار میں آرام فرما ہوں گے اتنی دیر تو ان کے جلوے یار کا دیدار کرتے رہنا، ان کے مقدس چہرے کی زیارت کرتے رہنا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کا گھر کوئی تعمیر کرے تو بھلا ان کو اجرت نہ ملے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ جتنی شان والی عظمت والا یہ گھر ہے اتنی ہی عظمتوں بھری اجرت اللہ ان کو عطا بھی فرما رہا ہے۔ یاد رکھنا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ہے، تاریخ پڑھے تفسیر پڑھے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے دیواروں پہ آپ دیوار کو اب جوڑتے جا رہے ہیں، ادھر پیارے اسماعیل مزدوری کا کام کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے گارا تیار کر رہے ہیں، باپ ابراہیم کے ہاتھ میں لا کر کے دیتے ہیں۔ پیارے خلیل آپ اپنے ہاتھوں سے دیواروں کو جوڑتے جاتے ہیں، آخرکار ایک وقت آتا ہے جب آپ کے مقدس ہاتھ نیچے ہو جاتے ہیں، دیواریں اوپر ہو جاتی ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اب دیوار تو اونچی ہو گئی ہے، اب کوئی ایسا انتظام چاہیے کہ پھر میں اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے میں ان دیواروں کو جوڑتا رہوں۔ جب ہمارے یہاں باندھ کام ہوتا ہے، جب دیواریں اونچی ہو جاتی ہے تو صاحب لکڑیوں کا سہارا لے کر کے، بامبو وغیرہ کا سہارا لے کر کے مستری آگے بڑھتا ہے، اونچے چڑھتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہاں کسی غیرے کا گھر تیار نہیں ہو رہا ہے، یہاں اللہ کا گھر تیار ہو رہا ہے، اور تعمیر کرنے والے اولو العزم نبی اللہ کے پیارے خلیل ہے، اور مزدوری کرنے والے کوئی آپ نہیں بلکہ انہی کا بیٹا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ مقدس گھر تیار ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل فٹافٹ جلدی سے جنت سے ایک پتھر لے اور پیارے ابراہیم کے پاس چلا جا، ان کے دونوں قدم کے نیچے رکھ دے۔ ایک پتھر لے کر کے حضرت طائر سدرہ بلبل سدرہ جبرائیل امی وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آپ اس پتھر کو اپنے دونوں قدم شریف کے نیچے رکھ لے، اور آپ اس پتھر کے سہارے سے اپنے ہاتھوں کو اوپر کر کے دیوار کعبہ کو جوڑتے چلے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، وہ پتھر رکھا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس پتھر کی خاصیت ہے کہ جب آپ نیچے اترنا چاہتے اپنے آپ پتھر نیچے ہو جاتا، اور جب آپ کو اوپر اور بلندی میں جانے کی حاجت ہوتی اپنے آپ وہ پتھر اوپر ہو جاتا تھا، اپنے آپ وہ پتھر بلندی کی جانب ہو جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اسی پتھر پہ چڑھ کر کے دیوار کعبہ کو جوڑتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ تعمیر مکمل ہو گئی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد پھر وہی دعا رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا فرشتوں کو بھی اجرت ملی، آدم علیہ السلام کو بھی اجرت ملی، اور بادل مکری ہر ایک کو اجرت ملی ہے۔ میں نے بھی تیرا گھر تعمیر کیا ہے، میں نے بھی تیرے گھر میں مزدوری کی ہے، مولا مجھے بھی اجرت چاہیے۔ تیرا گھر بڑی عظمتوں کا حامل یہ گھر ہے، جیسی شان والا یہ گھر ہے مولا اتنی ہی ایسے ہی شان والی اجرت بھی مجھے چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے پیارے خلیل آپ کے زبان کھولنے کی دیری ہوگی، میری بارگاہ سے عطا کرنے میں کوئی دیری نہیں ہوگی۔
عرض تو کر چاہیے کیا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر کے، جس پتھر کو آج مقام ابراہیم سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ یاد رکھنا کیا دعا کیے تھے معلوم ہے؟ اسی پتھر پہ آپ کے دونوں قدم شریف کے نشان ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، غور کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہی پتھر پہ اپنی حیات پاک میں قدم نہیں رکھے ہوں گے، ہزاروں پتھر پہ آپ کا قدم شریف گیا ہوگا، لیکن کسی پتھر پہ آپ کے قدم کے نشان موجود نہیں ہے۔ ہزاروں پتھر نے پیارے ابراہیم کے تلوہ پاک کا بوسہ لیا ہوگا، لیکن کسی پتھر پہ آپ کے قدم شریف کا نشان نہیں۔ آخر یہی وہ پتھر ہے جس پہ آپ کے قدم شریف کے نشان ہے۔ اور کیوں ہے، کیوں رکھا گیا، اس میں حکمت کیا ہے معلوم ہے؟ پڑھیں تاریخ اور پڑھیں آپ تفسیر تو آپ کو نقطہ پتا چلے گا۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، اللہ نے فرمایا اجرت مانگ، کیا مانگتا ہے؟ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا مولا مجھے دولت چاہیے، مجھے مکان چاہیے، بادشاہت چاہیے، نہیں، ایک ہی دعا کیے تھے۔ کیا دعا معلوم ہے؟ قرآن میں وہ دعا موجود ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرا آخری پیغمبر، آخری نبی، خاتم پیغمبرا جو تمام نبیوں کے سردار ہے، تمام رسولوں کے سردار ہے، وہ سب سے آخر میں آنے والے ہیں، سب سے لاسٹ میں تو سے بھیجنے والا ہے۔ مولا میں چاہتا ہوں اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی اجرت میں تو میری یہ دعا قبول کر لے، میں چاہتا ہوں کہ تیرا وہ آخری نبی کسی اور کی نسل سے نہیں بلکہ میری ہی اولاد میں سے ہو، میری ہی نسل پاک سے ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نام لے کر کے کہا تھا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ہی نسل پاک سے ہو، میری ہی اولاد میں سے ہو۔ رب کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں اسی پتھر پہ آپ کے قدم کے نشان آنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے دعا کی تھی یا اللہ پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میری نسل سے پیدا کرنا، تو جب آپ نے نام محمد لیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جب نام محمد لیا تھا، یہ نام محمد سننے کے بعد وہ پتھر نرم ہو گیا تھا، ملائم ہو گیا تھا، اور اپنی محبت اور عشق کا اظہار کرتے ہوئے اسی نام محمد کو سننے کے بعد پتھر اتنا نرم نازک ہوا کہ اس میں پیارے ابراہیم کے دونوں قدم کے نشان موجود ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ کرے کہاں ہے وہ لوگ جو نبی کی محفل میلاد کو شرک اور بدعت سے تعبیر کرے، کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کے نام پہ میلاد منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی محفل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نادانو، ایک اولو العزم نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سرکار کے آباء اجداد میں سے ہیں، اگر وہ نبی کا نام لے لے، نبی کا نام لے لے تو پتھر اپنا سینہ موم بنا کر کے ان کے قدم کے نشان کو اپنے سینے پہ لے لے۔ یہی سے اندازہ کر لو جب ایک نبی ان کا نام لے لے تو ان کا حال پتھر کا حال یہ ہو جائے، اور یہی پہ پلٹ کے اگر امتی دنیا میں ان کا نام لے تو ان کے نام کی برکت سے امتی کی پریشانی دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور یہی نہیں، اگر ہم یہاں ان کا نام لیں گے، یہاں ان کا ذکر کریں گے تو یہاں کی پریشانی تو دور ہوگی ہی، لیکن قیامت کی بھی پریشانی دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گے۔ جب ہم پل صراط سے گزریں گے انشاءاللہ ذکر پاک مصطفیٰ کی برکت سے ہم ایسے گزر جائیں گے کہ ہمیں پل بھر میں پتہ بھی نہ چلے گا کہ ہم کب آئے پل صراط پہ اور کیسے گزر گئے پل صراط سے۔ یہ نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ تو مسلمانوں، اس پتھر پہ آپ کے قدم کے نشانات آ گئے، اور اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگو تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ، یعنی وہاں پہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیری نماز بھی ہو جائے گی اور میرے پیارے ابراہیم کے قدم کے نشانات کی تمہیں زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے جانے والے بڑے ادب کے ساتھ وہاں جانا، یہ کوئی عام شہر نہیں ہے کہ بمبئی گئے ہم جدھر چاہے نظر اٹھا دیے، جدھر چاہے ہم بیٹھ گئے، جہاں چاہے تھوک دیے، جہاں چاہے پیشاب کر دیے، جہاں چاہے صاحب جس سے جو چاہا کلام کر لیا۔ یہ شہر احمد نگر نہیں ہے، یہ شہر بمبئی نہیں ہے، یہ دلی کا شہر اور کلکتے کا شہر نہیں ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں فرشتے
بھی آیا کرتے ہیں ادب کے ساتھ۔ یہ وہ شہر ہے جہاں اللہ کے مقدس اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے نہ جانے کون کی شکل میں وہاں آتے ہیں، کوئی خبر نہیں ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر کے ایک مرید حج کے لیے جا رہے تھے، کہا حضور کچھ نصیحت فرما دے، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا بیٹا وہاں جانے کے بعد بالکل ایک چیز کو نظر میں رکھنا، سارے ارکان تو اچھے انداز سے ادا کرنا ہی ہے، لیکن خیال رکھنا تمہاری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ارکان ادا کیے، مکہ المکرمہ سے مدینہ آیا، آنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیا۔ واپسی کے وقت بڑی ایک بھیڑ ایک ساتھ جمع ہو گئی اور صاحب ان کو پیچھے سے کسی نے دھکا دیا، سامنے کتا موجود تھا، گر گیا بیچارہ وہ مرید ان کے اوپر، کتے کے اوپر، کتے کو چوٹ آئی اور خون نکلنے لگا، اپنے دامن کرتے کا پھاڑا اور اس پہ انہوں نے پٹی لگا دیا اور دل میں ارادہ کیا حضور، اپنے پیر و مرشد کی جانب ارادہ کر کے کہا، وعدہ کر کے آیا تھا کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، لیکن میں نے اپنے آپ نہیں، بھیڑ بھاڑ تھی، کسی نے دھکا دیا، میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا، یہاں کے یعنی مدینے کے کتے کو مجھ سے تکلیف ہو گئی ہے، چوٹ لگ گئی ہے، میں اب کیا کروں؟ سرکار کی بارگاہ میں لو لگا کے توبہ و استغفار کیا، آ گئے ہندوستان، آ گئے اپنے گھر، پیر و مرشد ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت کسی اور جانب رک کر کے کھڑے ہیں، یہ آیا پیچھے سے، کہا حضور میں حج سے آ گیا ہوں، کہا آ گئے ہو؟ ہاں حضور آ گیا ہوں۔ پھر دوبارہ کہتا حضور میں آ گیا ہوں۔ تیسری بار جب ابو علی شاہ قلندر نے اپنا چہرہ موڑا ہے، انہوں نے دیکھا حضرت کی یہاں پہ پٹی لگی ہوئی ہے اور کپڑا وہی ہے جو میں نے اپنے کرتے کے دامن پھاڑ کے لگایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہا حضور یہ آپ کو کیسے چوٹ لگ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ کہا میں نے کہا تھا نا وہاں اپنے جانب سے کسی کو تکلیف مت پہنچانا، نادان، وہ جو مدینے میں جس کتے کو تو نے تکلیف پہنچائی تھی وہ کوئی اور نہیں، یہ ابو علی شاہ قلندر تھا جو مدینے کا کتا بن کے وہاں گھوما کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ حرمین طیبین وہ مقدس بارگاہ ہے کہ وہاں وقت کا قلندر بھی مدینے کا کتا بن کے گھوما کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ ارے مدینے کا کتا ہونا بھی یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، ہر کس ناقص کو یہ مقام نہیں ملتا ہے، انہیں ملتا ہے جو اللہ کے رسول کی بارگاہ کا مقبول ہوا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں وہاں کے جانور، وہاں کے ہر طرح کی چیزوں کا ہمیں ادب و احترام کرنا ہے، ادب بجا لانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان چند باتوں پر مجھے آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، جو حضرات ادا نہیں کہ وہ کر لیں۔